رہے ہیں، وگرنہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب بھی ایسے موقع آئے تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا بھرپور اس کو فائدہ اٹھایا اور پولیٹیسائز کیا۔ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ پتہ چل جائے اقتدار کے ایوانوں کو کہ اس میں کوئی سیاسی آمیزش نہیں ہے اور یہ 100% تاجروں، دکانداروں اور سرمایہ کاروں کی ہڑتال ہے، کاروباری لوگوں کی ہڑتال ہے جو کہ چیخ اٹھے ہیں۔ 71 سالہ تاریخ میں اس سے بڑا ٹیکس کا کلاڑا غریب آدمی پر نہیں چلا۔ دوائیاں ہسپتالوں میں، اعلیٰ دوائیاں، میں پھر آج بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ وہ دوائیاں جس کا میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا 3-3.5 سال پہلے کہ دوائی ہم وہ لے کے آئیں گے، الحمدللہ نواز شریف کی ہدایات کے مطابق کہ جو وزیر اعظم خدا نہ خواستہ بیمار ہو یا گورنر یا وزراء یا مشیران کرام یا ممبران یا خدا نہ خواستہ ان کے بچے وہ بھی کھا سکیں، اور ایک یتیم اور بیوہ اور ایک دکاندار اور ایک مزدور، ایک محنت کش، وہ بھی وہ کھا سکے، وہ دوائیاں ملنی شروع ہوئیں اور بہترین اپنا قیمتوں کے اوپر آج وہ ہسپتالوں میں دوائیاں ناپید ہیں، وہ مل رہی ہیں۔ روز آپ اخباروں میں ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ فلاں اسپتال میں دوائیاں ختم ہوگی، فلاں اسپتال دوائیاں ختم ہوگی، اور بازار میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ادویات۔ تعلیم کے وظائف آپ نے بند کر دیے، آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹس، آپ نے اس کے اوپر روپے کی قدر میں یعنی 40 روپے 45 روپے اس میں کمی کرنے کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس نیچے آ گئی، اور یہ آپ کا فلسفہ کہ 1 روپیہ اگر روپے کی قدر میں کمی ہوگی تو 100 ارب روپیہ پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوگا۔ آج نہ جانے کتنے ٹریلین کھربوں اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ٹریڈ جو ہے اس کے باوجود بھی آپ کی اپنا گھٹی ہے، ان ایکچوئل نمبرز آپ کی ٹریڈ گھٹی ہے۔ آپ کی ایف ڈی آئیز، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس، اس میں آپ بے پناہ اس میں کمی آئی ہے، اور پھر آپ لگے ہوئے ہیں ایک ہی بات کے اوپر کہ میں نے اپوزیشن کو میں نے دیوار سے لگانا ہے، میں نے نون لیگ کو نہیں چھوڑنا، یہ چور ڈاکو لٹیرے۔ دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا، چور ڈاکو لٹیرے جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا کون اس ملک کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرے گا، کون اس ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا۔ اور پچھلے دنوں آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن کے تحت جو بھی ڈی ویلیوشن ہوئی، اس کے بعد جو ڈالر میں بڑی تیزی سے جو ڈی ویلیوشن ہوئی، دیٹ واز فلائٹ آف کیپٹل، اینڈ اٹ ہیپنڈ آفٹر 1972 نیشنلائزیشن۔ 2 جنوری 2072 کو جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی، قومی آئے گئے تھے ادارے، تو اس کے بعد there was flight of capital۔ اس کے بعد آج flight of capital ہے۔ It's no more IMF's I think desire or instructions۔ تو یہ حالت ہے پاکستان کی۔ آپ نے معیشت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، کسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ گندم، مجھے بتائیں کہ گندم، یعنی میں یہاں پر 10 سال یہاں پر خادم رہا ہوں الحمدللہ، اور مجھے تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود بھی بڑا مجھے فخر ہے اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک چھوٹی حقیر خدمت کی ہے۔ مجال ہے جب کبھی آٹے کی اور روٹی کی قیمت بڑھتی تھی تو میں جان کھینچ لیتا تھا ان کی، اور آج روٹی جو ہے وہ اپنے 7 روپے سے 15 روپے اور نان جو ہے وہ 20 روپے پہنچ رہا ہے۔ غریب کہاں سے، وہ تو اس کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا، ہی کانٹ سروائیو۔ اس کو اپنا جو جسم جو ہے اس کو جسم کو رکھنا وہ اس کو دوبر ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے کہاں سے 15 روپے کی روٹی لائے گا، اور غریب آدمی آپ جانتے ہیں آج بھی وہ روٹی اور پیاز اور ہری مرچ سے گزارا کرتا ہے، چٹنی سے گزارا کرتا ہے۔ تو جس کو 15 روپے میں ایک روٹی لانی پڑے اور ایک کنبے میں 6 افراد ہوں تو 15,006 ضرب دیں آپ ذرا تو دیکھیں معاملہ کہاں گیا۔ 100 روپے سے اوپر آپ کو تو صرف روٹی کو پڑ گئے ایک وقت کی۔ تو جو 20,000 یا 15,000 روپے تنخواہ لینے والا ایک گھر ہے، ایک کماؤ شخص ہے، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو جیتے جی مر گیا۔ یہ ہے وہ اس کا جو وجہ جس کی وجہ سے سارے کے سارا غصے، ناکامی، نااہلی، بدترین غفلت کا سارا نزلہ یہ مسلم لیگ نون کے اوپر گر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد
آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو گنواؤں تو میجورٹی وقت جو جیلوں میں بند پڑی ہے نیب کے عقوبت خانوں میں، وہ مسلم لیگ کی قیادت ہے. اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی دھولنے کے لیے ایک دو کو پکڑ لیا دوسرے سے، یا پیپلز پارٹی ہے. اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا آپ کو یا آپ کی توسط سے نیب کو یا عمران خان نیازی کو کہ آپ نے باقیوں کو نہیں پکڑا. وہ جانے، ان کا کام جانے. قوم جانتی ہے کہ یہ اربوں خربوں کے جو کرپشن، بلیک اینڈ وائٹ، سالڈ، irrefutable، وہ کیسز نیب کے چیئرمین اور نیب کے چاروں صوبوں کے جو ڈی جیز ان کے پاس پڑے ہیں. مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت بھی آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومت وقت کے کیسز ہیں. اور میں زیادہ باتیں یہاں نہیں بتانا چاہتا، صرف آپ ایک کیس لے لیں، بی آر ٹی پشاور بس ریپڈ ٹرانسپورٹ، اس کو آپ لے لیں، جس کو میں کہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں اسمبلی میں کہا تھا، بگیسٹ رابری ان ٹرانسپورٹ سسٹم. یعنی وہ اب آخری دن، لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ رپورٹ ہے اے ڈی پی کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، جس نے اس پروجیکٹ کو فائنینس کیا ہے. وہ بھی چند دن پہلے اخبارات میں چھپ چکی ہے، ٹی وی پہ آ چکی. اینڈ مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، 2-3 باتیں اس میں انہوں نے اسٹریٹ کہی ہیں کہ اس میں میسف غفلت ہوئی ہے. سب اسٹینڈرڈ مٹیریل لگا. سب اسٹینڈرڈ مٹیریل کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو یہ لوہے کا چاہیے، آپ کو پینسل کا، یہ آپ نے یہاں پر ٹین کا لگا دیا، دس از سب اسٹینڈرڈ. کہاں نیب؟ یہ کرپشن ہو. جب آپ نے کہا کہ سب اسٹینڈرڈ مٹیریل، تو وہ کرپشن ہے. پھر اس میں جو ڈیزائن کے جو میسو جو اس میں اپنا ڈیفیکٹس آئے، اس میں دوبارہ اربوں روپے انہوں نے دوبارہ سیوریج سسٹم دوبارہ لگایا. اور بسیں آئیں، وہ بسیں ان موڑوں سے مڑ نہیں سکتی تھی، کھڑی ہیں، زنگ لگ رہا ہے. ویئر از نیب؟ تو میں یہاں پر یہ کہنے نہیں آیا کہ نیب ان کو پکڑے. وہ نیب جانے، نیب کا چیئرمین جانے. وہ جب نیب کی بات آئے گی تو انشاءاللہ زندگی رہی اور میں آزاد رہا تو کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارا یہ نیب کا اور عمران خان کا یہ کلاڑا جو ہے، یہ مسلم لیگ نون کے اوپر اس لیے تیسا چلایا جا رہا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. نواز شریف نے عوام کی خدمت کی ہے، چاہے وہ سی پیک ہے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ اس ملک کے اندر روڈ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ 11,000 بجلی کے منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کے لیے سستی کھاد ہے، چاہے وہ کسان کے لیے بلا سود وہ اربوں روپے کے قرضے ہیں. وہ عمران خان کو دن رات سونے نہیں دیتی کہ خود تو کچھ کیا نہیں، خود تو برباد کر دیا پاکستان کو. اب جنہوں نے پاکستان کو بنانے کی ٹھانی اور اس کے لیے قدم اٹھائے، وہ بربادی عمران خان چاہتا ہے کہ یہ بالکل ہر چیز برباد ہو جائے. تو نیازی صاحب، قوم آپ سے اس کا حساب لے گی آپ سے. اور میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں، قوم آپ سے حساب لے گی. وقت آئے گا قوم، میں اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، میں آزاد ہوں نہ ہوں، خدا کی قسم میں آپ کو کھا کے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی خدمت میں ہم نے کسان، مزدور اور ایک محنت کش طالب علم، ایک بیمار، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ہم نے ان کی خدمت کی ہے الحمدللہ، اور دن رات خدمت کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جائیں جا کے خلق خدا سے پوچھیں، کھلیانوں میں اور سڑکوں پہ اور بازاروں میں اور قصبوں میں اور شہروں میں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح نواز شریف کے دور میں اپنے عوام کی خدمت کی گئی. ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کیوں نہیں، انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، انسان ہی رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. وہ میں نے آیت شروع میں اس لیے پڑھی تھی کہ وے ناٹ اینجلس، ہم انسان ہیں، لیکن بطور انسان ہم حد المقدور خدمت کی. نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس قوم کی خدمت کی ہم نے بالکل. اور کس طریقے سے آپ نے دیکھا، میں کس سے نام لوں، یہاں پر میں خود نمائی کے لیے نہیں بیٹھا، صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ترقی اور خوشحالی جو نواز شریف کے دور میں اس ملک میں ہوئی، عمران خان چونکہ مکمل طور پر ایک ناکام
ایک ضدی، ایک غصے سے بھرا ہوا، ایک مغرور، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. چونکہ اس کی مکمل ناکامی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ بجے نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہی کہتے ہیں، نہ رہے جی نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری، یہ اس کا ہے بالکل. نہ کھیڈو نہ کھیڈن دیں گے. تمہاری اسپورٹس اسپرٹ تو پہلے کبھی تھی نہیں. اس کو بھی جب 92 کا جب ورلڈ کپ جیتا تو میں کی آئے اس کی بات نہیں کی، ہم کی بات نہیں کی. یہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا. اس لیے آپ نے یہ سارے حربے اختیار کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین قسم کی صفاقی ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی. اور نیب، میں نے ڈے ون کو کہا تھا آپ کو، first speech which I delivered on the floor of the House after I was, I was issued the production order, were issued in favor of me. I was there, and I said for the first time کہ یہ جناب اسپیکر، یہ پی ٹی آئی اور نیب کی چولی دامن کا ساتھ ہے. اور چولی دامن کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ میگا 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 جو کرپشنز کے سکینڈلز ہیں، نیب سویا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ انفیریئر مٹیریل اے ڈی پی نے لکھا ہے اور کہا کہ میسو یہ ڈیویشن ہوئی ہیں ڈیزائن سے، تو اگر خدا نہ خواستہ پنجاب کے کسی پروجیکٹ کے بارے میں اے ڈی پی کہتا یا ورلڈ بینک، تو نیب کا پورا عملہ یہاں بیٹھا ہوتا. اور عمران خان چونکہ اپنا شکست کھا چکا ہے عوامی خدمت کے میدان میں اور بی آر ٹی کھنڈرات ہے، اس لیے نیب نے دوبارہ میٹرو لاہور کا دوبارہ انہوں نے اپنے انسپیکشن شروع کر دی ہے. ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور میری ماں، خدا را یہ بات جان لیں کہ ہمیں صرف ایک بات کی سزا مل رہی کہ ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، لیکن یہ سزا بھگتی ہے، بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے. عمران خان نیازی، یہ جان لیں یہ آپ جان لیں. اور میں چیئرمین نیب کو بھی میں گزارش کروں گا، یہ جان لیں آپ جتنا مرضی ظلم کریں، ہم ان سڑکوں سے، ان گلیوں سے پہلے بھی گزرے ہیں، انتہائی ناتواں انسان ہیں. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. یہ کون نہیں جانتا کہ مشرف کے دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا. اور کل آپ نے نیب کے ساتھ مل کر جو پراپرٹیاں، یہ گھر جو آپ نے منجمد کروائے ہیں، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا. او بھائی میرے بات سن لو. عمران خان نیازی، آپ کو تاریخ اگر نہیں آتی تو میں تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 جنوری 1972 کو اتفاق فاؤنڈریز کی صنعتیں وہ نیشنلائز ہو گئی. ایک دھیلا کمپنسیشن کے دیے بغیر، کمپنسیشن کیا کہتے ہیں اردو میں؟ معاوضہ. ایک دھیلا معاوضے کے بغیر. اللہ تعالیٰ کا کرم ہم زندہ رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1996 میں اتفاق فاؤنڈریز کی صنعتوں کو ڈیفالٹ کروایا گیا، which I call it was default which was engineered by that government. اور صنعتیں بند ہو گئیں، تباہ ہو گئیں. جونتھن جہاز آپ کو یاد ہے 30,000 ٹن وہ لے کے آیا تھا مال، کراچی کے بندرگاہ پہ 1 سال کھڑا رہا، کروڑوں روپے تاوان پڑا، اربوں روپے کا نقصان ہوا. اللہ نے زندہ رکھا. اس کے بعد مشرف دور آیا. مشرف دور میں پھر ہر چیز تباہ کر دی گئی. ہمیں we were forced into exile. اور پھر یہ جگہ، یہ گھر، اس وقت ہم یہاں رہتے تھے اسی گھر میں جہاں پر آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. مشرف نے اس گھر کو پر قبضہ کر لیا اور اس کو اولڈ پیپل ہاؤس، پاکستان کا پہلا اولڈ پیپل ہاؤس بنا دیا. ہم پھر بھی زندہ رہے. اور آج عمران خان نیازی، آپ نے جو سب کچھ کیا ہے نیب کے ساتھ مل کر، فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو زندہ رہیں گے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، غریبوں اور یتیموں کی خدمت کرتے رہیں گے، بیوہ اور مزدوروں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور اس ملک کے لیے، اس غریب عوام کے لیے ہم پوری شد و مت سے اپنی آواز اٹھائیں گے اور جدوجہد کریں گے. آپ کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، انشاءاللہ بہت مہنگا پڑے گا. میں اب آتا ہوں آج کے اصل موضوع کی طرف. چونکہ یہ وقت یہ بڑا امپورٹنٹ تھا شاہد عباسی صاحب کی گرفتاری کا، اور ابھی میں آج اپنے قائد
اپنے رہبر میاں نواز کو مل کے آیا ہوں. وہ بڑے حوصلے میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. مجھ سے پوچھا شہباز شریف یہ, اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ کا کہا کہ یہ بہت برطانیہ کی اپنے مہربانی کو انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے اس کی تردید کی. تو وہ بڑے حوصلے میں تھے, تو مجھے اس سے بڑی یقیناً تقویت ملی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نواز شریف اپنا جیل میں ہیں, آج شاہد عباسی, رانا ثناء اللہ, خواجہ سعد رفیق, اور دیکھیں میں یہاں پر ریلوے کا تقابلی جائزہ کرنے نہیں بیٹھا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ سعد رفیق صاحب کی کیا ان کی خدمات تھی اور آج ریلوے کا کیا حشر نشر ہے. آپ میاں نعمان کو دیکھیں, وہ گرفتار ہیں. آپ دیکھیں اپنا یہ وہاں پہ خواجہ سلمان گرفتار ہے, حنیف عباسی کی اپنی گرفتاری ہوئی آپ نے دیکھا, اور وہ انجینئر جو قمر زمان اس کی گرفتاری ہوئی تھی, اور آج وہاں پر احد چیمہ بیٹھے ہیں, وہاں پر فواد بیٹھے ہیں. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں, عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے ہیں وہ عدالتوں پہ چل رہے ہیں, ہمیں ان کا احترام ہے, لیکن اس میں جائے بغیر میں ذاتی مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ احد چیمہ اور فواد نے جو دن رات محنت کی ہمارے ساتھ مل کر, اور یہ بجلی کے منصوبوں کو لگوانے میں جس طرح انہوں نے دن رات محنت کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے عظیم پاکستانی ہیں. اور ان کی گرفتاری سے آپ نے بیوروکریسی کو کیا ثبوت دیا, کیا آپ نے پیغام دیا؟ آئی ایم اے اسمال فرائی. سیاستدان تو گرفتار ہوتے رہتے ہیں. ہم کئی دفعہ گرفتاریاں کی, یہ چوتھی پانچویں مرتبہ گرفتاری ہے ملا کر. میں نے بھی 2-2.5 سال گرفتاری کاٹی ہے, میاں نواز شریف بھی کاٹ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, وقت گزر جائے گا. لیکن جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, سرکاری اہلکار, وہ تو بیچارے بڑے تھن سکلڈ ہوتے ہیں, ان کو تو اپنے کام سے غرض ہوتی ہے. ان کو گرفتار کر کے آپ نے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے, مجھے چھوڑیں, لاکھوں ان پاکستانیوں کو, ان عظیم پاکستانیوں کو جو مجھ سے زیادہ 1000 گنا زیادہ ایماندار, محنتی اور خدا خوفی رکھتے ہیں, کہ اس ملک میں اب کام مت کرنا. کام کرو گے تو گرفتار ہوگے, کام کرو گے تو اندر جیل میں جاؤ گے. عمران خان نیازی اور نیب, یہ آپ نے قوم کو تحفہ دیا ہے, یہ آپ نے قوم کو پیغام دیا ہے. اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور کوئی ظلم, زیادتی اور مخالفت نہیں ہو سکتی جو آپ نے اس طریقے سے اس قوم کے اندر. اب آج ہر آدمی خوف زدہ ہے, کیوں نہیں خوف زدہ ہوگا؟ اب میں نے سنا ہے کہ ایک لطیفہ ہے کہ بیوروکریٹس کہتے ہیں, سرکاری افسران, کہ جی یہ فائل ہم تب موو کریں گے تو کوئی فرشتہ آئے وہ اس کے اوپر لکھے کہ میں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے, اور یہ فائل نیب کے پاس نہیں جائے گی تو پھر میں لکھوں گا. جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کہاں کے پھر منصوبے, اور پھر کہاں کے اسپتال, اور پھر کہاں کی یونیورسٹیاں, اور کہاں کی سڑکیں, اور کہاں کی اپنا روزگار, اور کہاں کی دکانداری. تو میرے بہت ہی قابل احترام میڈیا کے ساتھیوں, میں چونکہ آج موضوع اور تھا, اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے جو زلزلہ زدگان کی رقوم کے حوالے سے مجھ پر جو ایک بدترین آج تک سب سے بین الزام لگایا گیا اور وار کیا گیا عمران خان نیازی نے اپنے ساتھیوں شہزاد اکبر اور دوسرے. عمران خان نیازی جھوٹوں کا سردار ہے, اور سب اس کے باقی اس کے چیلے بال کے ہیں جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں, قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں. کاش خدارا یہ صورتحال کم از کم ہمیں دیکھنے کی نصیب نہ ہوتی کہ دن رات جھوٹ بولا جا رہا ہے, قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, غریب مر رہا ہے, مریض اسپتال میں مر رہا ہے, دکانیں بند ہو رہی ہیں, کھلیان جو ہے وہ ان کے ہریاول وہ سوکھی ہو رہی ہے, وہ پیلی ہو گئی ہے, ماند پڑ گئی ہے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. اور یہ دن رات ایک ہی کام پہ جھوٹ بولو, سازشیں کرو اور پاکستان کو بدنام کرو. تو میں آپ کو مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زلزلہ زدگان اور ایرا کے حوالے سے جو مجھ پر الزام لگایا گیا, اور برطانیہ کا وہ جو اخبار آن لائن ڈیلی میل, بھائی سیدھی بات ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اور آپ کے کیمرز کے لیے 22 کروڑ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں میری کرپشن خدا نخواستہ تھی تو پھر نیب کو اور عمران خان نیازی کو آشیانہ اور چنوٹ میں وہ جو گندے نالے کے کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جھوٹے کیس بنائے وہ انہوں نے.
پھر سیدھی سیدھے مجھے اس میں گرفتار کر لیتے اور قوم کے پاس لے آتے. کیا ضرورت تھی کہ وہ آن لائن جو برطانیہ کا ٹیبلوئڈ ہے، میں اس کی کریڈیبلٹی ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. آپ گوگل پہ جائیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. وہ جو رپورٹر ہے مسٹر راس، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ گوگل پہ جائیں، سب پتہ چل جائے گا. میں وقت آپ کا ضائع نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں گے. اس کو پینلٹیز ہوئی ہوئی ہیں، اس اخبار کو کئی سینسورز مل چکے ہیں. تو اس میں جائے بغیر بھئی آپ نے برطانیہ میں یہ کرنا تھا. آپ نے یہ نیب آپ کا ساتھی ہے، نیب آپ کا اٹس اے پارٹنر ان دس اٹس گریٹ اسٹرگل آف یورز اگینسٹ ٹو کرش اپوزیشن. تو آپ نیب مجھے گرفتار کر لی تھی اسی کیس کے اوپر. برطانیہ میں پاکستان کو بدنام کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے تو آپ نے بدنام اور محتوم پورا کرنا تھا، وہ کیا. اور یہ میں نے جس طرح کہا کہ یہ بدترین وار ہے عمران خان کا میرے خلاف اور اس کے ساتھیوں کا. یہ ایٹمی حملے سے کم نہیں ہے، لیکن اس مالک کا کرم ہے، اس رب کا کرم. میں I am a small fry. I swear I am a small fry. مگر دیکھیے کہ سچائی کس طرح نکلی کہ within hours برطانیہ کی حکومت کا جو متعلقہ ادارہ ہے ڈیفڈ، انہوں نے in no uncertain terms کی تردید کر دی کہ یہ غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کا، میں عمر بھر اس مالک کے حضور سجدے میں پڑا رہوں تو میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اب آئیں حقائق کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ عمران خان نیازی نے اور شہزاد اکبر نے یہ جو گھڑا ہے، جو ہمارا جو بدقسمتی سے ہماری جو معیشت کا جنازہ، اس کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی ہے. حقائق یہ ہیں میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ زلزلہ آیا بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر شمالی علاقوں میں 2005 میں. اور 2005 میں میں برطانیہ میں غریب الوطنی میں تھا، اور 2004 میں آیا اور اگلے جہاز میں مجھے بٹھا کر واپس جدہ بھجوا دیا گیا. 2007 کے اینڈ میں ہمارا خاندان واپس پاکستان آیا. اللہ نے کرم کیا، ہم وہاں پر پہنچے. 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں اگست یا ستمبر میں اس صوبے کا دوبارہ خادم اعلیٰ منتخب ہوا. تو 2005 سے لے کر 2008 اگست تک تو میں ویسے ہی آئی واز آؤٹ آف آفس، ایدر ان ایگزائل یا پھر میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. اور یہ الزام ہے خرد برد کا، یعنی کتنا گھناؤنا الزام ہے میرے ماؤں بہنوں اور میرے بزرگوں، کتنا گھناؤنا الزام ہے کہ میں نے سیلاب اپنا زلزلہ زدگان کا پیسہ کھا لیا اور اپنے بچوں کو دے دیا. کیا بتائیں کہ ہم تو بدنام سے تو نہ بدنام کہیں، کہ پاکستان کو تو بدنام نہ کرو، میں تو بدنام ہو گیا. مجھے تو آپ نے دنیا میں، آپ نے میرے خلاف، آپ نے ایک اپنے غصہ اور آپ نے your inner self, your deep rooted, your anger against me، اس کا تو آپ نے اظہار کر دیا اس سازش کے ذریعے. لیکن پاکستان کو آپ نے دنیا میں بدنام کر دیا. تو 2008 اگست تک مجھے آپ بتائیں کہ ان 3.5 سالوں میں میرا تو کردار کوئی نہیں ہے. اگلی بات، ایرا جو ہے ارتھ کویک ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن ایجنسی، میرا خیال یہ بنتا ہے اس کا ایبریویشن، اتھارٹی، تھینک یو. یہ وفاقی حکومت کے اس کے کنٹرول میں ہے، یہ صوبوں کے اندر نہیں ہے. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، سن لیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. یہ تو جو چند کروڑ روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ میں ابھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ کس طرح پکڑی، کس نے پکڑی. ڈیفڈ جو برطانیہ کا جو ادارہ ہے جو دنیا میں تعلیم اور علاج اس طرح کے مدوں میں اربوں روپے دیتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، انہوں نے ان 10 سالوں میں 2008 سے لے کر 2018 تک پنجاب کو 500 ملین پاؤنڈ دیا. 500 ملین پاؤنڈ اگر ایوریج لیں تو اس زمانے میں یہ بنتا ہے تقریباً 7 ارب روپیہ.
اور آج کے حساب سے لیں پاؤنڈ جب 200 روپے ہو گئے تو 10 ارب روپے بنتا ہے. اب مجھے بتائیں، اور میں اس 500 ملین پاؤنڈ کے جو اخراجات ان 10 سالوں میں ہوئے ہیں، ہاں اس کا مجھ سے حساب لیں ایک ایک پائی کا. اگر میرے خلاف آدھے دہلی کی کرپشن نکلتی ہے تو میں اس کو ذمہ دار، اور اگر نہیں نکلتی تو پھر اس کی بات ابھی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا کہ وہ ایرا جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، زلزلہ اس وقت آیا جب میں ایگزائل میں تھا. چند کروڑ روپے تو کرپشن کے مجھ پہ ڈالے جاتے ہیں، اور جو 10 ارب روپیہ پنجاب میں خرچ ہوا انڈر مائی واچ بائی دا گریس آف گاڈ، اس کے بارے میں کوئی کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنایا جاتا. یہ آپ بتائیں کہ ایک یعنی عقل کا اندھا بھی اس بات کو سمجھے گا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ نہ شہباز شریف پاکستان میں 2008 اگست میں وزیر اعلیٰ بنتا ہے. یہ وفاقی ادارہ ہے، وفاق مسلم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے مشرف کی گورنمنٹ تھی. تو شہباز شریف کو پنجاب میں یہ ایرا کا پیسہ تو آیا نہیں زلزلے کا پنجاب میں، تو یہ اس نے کرپشن کہاں سے کر لی؟ اور جو 500 ملین پاؤنڈ یعنی 10 ارب روپے جو لگا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں، اس کے بارے میں آدھے دہلی کے کرپشن کا یہ بات نہیں کرتے. سو اٹ از اینگمیٹک ٹو سے دا لیسٹ. تو اس بارے میں چند سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آئی ول ناٹ گو انٹو rigmarole جس طرح یہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، I can make an honest mistake، لیکن knowingly الحمدللہ یہ سارے 100% فیکٹس ہیں. قیامت تک اگر یہ بات اس میں کہ ایک بھی بات غلط ثابت ہو جائے تو پھر اگر میں اس میں دنیا میں ہوا تو میں سزا اس کی قبول کروں گا، اگر نہ ہوا تو پھر کرومبل کی طرح مجھے آپ میری قبر سے لاش اٹھا کر مجھے آپ دوبارہ پھانسی لٹکا دیں. پلیز کیری آن. بہت شکریہ سر. یہ جو ایک مرکزی کردار ہے ڈیلی میل کی سٹوری کا، اس کا نام ہے اکرام نبی. جو الزام لگایا گیا کہ اکرام نبی جو ایرا کا ایک افسر تھا، اس کے ذریعے زلزلہ. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ زلزلہ زدگان کی امداد میں خرد برد کا الزام زندگی کا سب سے گھٹیا الزام ہے. عمران خان نیازی جھوٹوں کا سردار ہے. اگر اس رقم میں میری بدنیتی تھی تو پھر نیب کو آشیانہ اور چنیوٹ کے کیس نہیں بنانے چاہیے تھے. برطانوی حکومت کے ادارے نے اس الزام کی تردید کی ہے. ہمیں بدنام کریں، پاکستان کو بدنام نہ کریں.